بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں 9 ربیع الاول سن نبوی عام الفیل یوم دوشنبہ بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 صبح کے وقت ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش قدح ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بے سر و سامانی میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں تربیت پائی، قرآن کریم کی آیت الم یجد کا یتیمن فاوا اس پر شاہد ہے۔ پیدائش سے قبل ہی والد کی شفقت سے محروم ہو جانا اور 6 سال کی کم عمری میں بحالت سفر والدہ ماجدہ کا فوت ہو جانا اور پھر 8 سال کی عمر میں شفیق دادا کا بھی انتقال کر جانا، لمحہ بلمحہ اسی طرح دنیاوی آسروں کی جدائی نے ایک نوزائیدہ قلب پر کیا اثرات چھوڑے، ان کا مطالعہ بصیرت افروز ہوگا۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے 3 دن تک دودھ پلایا۔ پھر چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا۔ صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی مہینے دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال قبل اسی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا اور کنیت ابو کبشہ تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپا حیرت زدہ رہ گئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید اونٹنی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلک رہا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے، اور نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی کو اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔
خیر کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و انعام کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا، اور محض اس بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا، اور اس کے ساتھ اس کے دودھ شریک بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز ہیں۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد ہمارا قافلہ واپس روانہ ہوا تو میں اپنی اس خستہ حال اونٹنی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اللہ کی قسم اب وہی اونٹنی پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی اونٹنی اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگیں، اے ابو زویب کی بیٹی، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی اونٹنی تو ہے جس پر سوار ہو کر تو آئی تھی۔ میں نے کہا، جی ہاں، اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا، یقیناً اس بچے کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ ہمارا علاقہ روئے زمین کا سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حالہ اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، اور ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہا ہی نہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس بچے کے آنے کے بعد سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی عمر کے 4 سال حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں ان کے خاوند حارث کے کندھوں پر اور ان کی بیٹی شیما کے ساتھ کھیل کود میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بڑے ہونے کے بعد شیما کے ساتھ انہیں جنگل سے واپس لے آتے۔ اہل عرب میں بنو حوازن اور خصوصاً بنو سعد کی زبان فصاحت میں مشہور تھی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی فضا میں باتیں کرنا سیکھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اپنی والدہ کے گھر لوٹے تو کنیز برکہ اس کے لیے بہت زیادہ غمگین پھرتی تھی۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ والدہ محترمہ خاوند کی جدائی میں مغموم و سوگوار رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی ہمراہ کوئی 400 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی اثناء راہ میں تھی
بیماری نے آ لیا، پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پہنچ کر رحلت کر گئی۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوز و برکات، حمد و صفات اتنی زیادہ ہیں، اگر دنیا کی پانی، سمندر، دریا، نہریں سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں اور زمین کاغذ بن جائے، پھر بھی اس کو لکھنے کے لیے پورا نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید واقعات، حالات زندگی سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔